احمد بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, امپورٹنٹ سوال ہے بھائی. یہ گروپ بندی, فیوریٹزم, نیپوٹزم, سارے لفظ استعمال ہو گئے, اس کا محور کون ہے؟ محور کیا ہوتا ہے؟ محور مطلب سینٹر پوائنٹ کون کر رہا ہے یہ سب, تو ذمہ دار؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک ایجنٹ ہے, ایک ایجنٹ ہے, اس کے ساتھ 8 پلیئر 7 پلیئر اس نے سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی ایجنٹ بنتا ہے, کیونکہ ایجنٹ عوام کے لیے بتائیں ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ مینیجر, وہ ان کا مینیجر ہوتا ہے, سارے جو ان کے ایڈ ویڈ دلواتا ہے, جو ان سینٹرل کے کانٹریکٹ ایڈس کرواتا ہے. دلواتا ہے, ان کو کانٹریکٹس وغیرہ دلواتا ہے, ان کی ساری پلاننگز کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, ٹیم میں کس طرح رہنا ہے. پھر جب پی ایس یہ ایل alleged ہے, اسٹارٹ یہ تو ہوا, آپ کہہ رہے ہیں نا, مینیجر کا کام نہیں ہے یہ. سنیے, تو پھر جب وہ پی ایس ایل اسٹارٹ ہوا تابش بھائی, پی ایس ایل میں جو جن کو برانڈ, کیونکہ پی ایس ایل کو اوپر لے کے جانا تھا, ان کے ساتھ کچھ فیس تیار کیے گئے کہ یہ ہمارا فیس ہے. کیونکہ پی ایس ایل کی ہائپ ڈالنی تھی تو ان فیس کو بھی ساتھ اننیسیسری سپورٹ ملی اور ان کو اٹھا دیا گیا. پھر وہاں پہ ہر ٹیم نے, اسلام آباد یونائٹیڈ نے اپنے 4 پلیئر اور ان کے مینیجرز نے ان کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا, لاہور نے اپنے, کراچی نے اپنے, اس طرح ہر ایک فرینچائز اپنے اپنے لڑکوں کو, چاہے وہ کمپیٹنٹ تھے یا نہیں تھے, سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. اب 4 سے 5 جو کپتان تھے وہ پھر آپس میں مل گئے, انہوں نے پھر یہ پلان بنایا کہ بھائی ہم ہی ہیں, ہم ہی پلیئر ہیں اور کوئی نہیں آئے گا. اور ان کو یہ ساری گائیڈنس جو ایجنٹ ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا رہا. پھر کس طرح ابھی جرنلسٹ جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, کون ٹکٹیں دے رہا ہے, کہاں رہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ابھی باہر آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جب مجھے پوری اس کی نالج ابھی ہو جائے گی میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. لیکن پوری بہتر یہی رہے گا نا جب نالج ہو جائے ایک ساتھ ہی بتائیں نا. پھر بالکل اس چیز کی پراپر نالج ہے. تھوڑی سی جو چیزیں ہیں, ایک چیز یہ ابھی سے نہیں ہو رہی ہے برو, یہ بڑی دیر سے ہو رہی ہے. یہ ایج, اب یہ جو ٹرینڈز بنتے ہیں, آپ مجھے بتائیں, چیئرمین نجم سیٹھی آیا, اس نے کچھ چینج کرنے کی کوشش کی, آپ نے ان کو اڑا کے رکھ دیا سوشل میڈیا پہ. 5 چیئرمین چینج ہوئے. اس کے بعد زکا اشرف آیا, اس نے کچھ چینجنگ کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. جو باقی پاکستان کے سینئر کپتان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے غلط بولتے ہیں اس بارے میں. جب انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی, آپ نے ان کو بھی اڑا کے رکھ دیا. اس کے بعد اب آپ ساری یہ چیزیں کر کے, ہم نے اپنی پرسوں جب بات رکھی ساری آ کے کہ یوں ہے ایسا ہے, آپ نے ہمیں بھی اڑا کے رکھ دیا. تو آپ کس کو اڑائیں گے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں گراؤنڈ کے اندر اپوزیشن کو اڑائیں, ان کے خلاف پرفارمنسز کریں, پاکستان کو جتوائیں. انشاءاللہ یہیں بیٹھ کے ہم بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے بھائی ہم ہی غلط ہیں, آپ سارے صحیح ہیں. آپ امام میں آتا ہوں, ہاں ذرا اس بات کو ذرا کلیئر کرنا پڑ جائے گا. میں ایک چیز بتائیں مجھے, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے انہیں اڑا دیا, آپ نے انہیں اڑا دیا, آپ اپوزیشن کو اڑائیں. اس سے یہ امیج آ رہا ہے کہ آپ کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کسی ایجنٹ کی بات نہیں کر رہے. نہیں, یہ تو کھلاڑیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کھلاڑیوں میں اتنی پاور ہے وہ چیئرمین اڑا دیں. جو پلیئرز ہیں ان کا ایجنٹ ہوتا ہے نا یار, ہم نے بھی ایجنٹ سائن کیے نا. ایک پرائیویٹ آدمی ہے, ایجنٹ ایک پرائیویٹ آدمی کیسے ہے کہ اسی کی اتنی پاور ہے. ایک سوال سنیے گا, ایک ایجنٹ ایک پرائیویٹ آدمی ہے, پی سی بی کا چیئرمین ایک 22ویں گریڈ کا افسر تو ہوتا ہوگا منیمم, اس کو پرائم منسٹر لگاتا ہے, نہ بھی وہ گریڈ کا افسر مگر وہ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی اپوائنٹ کرتا ہے. پرائم منسٹر کوئی ایک ایجنٹ جو ایک پرائیویٹ آدمی ہے, کین ہی بی دیٹ انفلوئنشل کہ وہ ایک پی سی بی چیئرمین کو ہٹا سکے؟ نہیں, اسے ہٹا نہیں سکے, ہٹوا سکے. وہ ساری گیم تیار کرنا, لوگوں میں ہیٹ پیدا کرنا, ایجنسیز ہائر کر کے ان کے خلاف ٹرینڈز کرانا, ہیوی پیسے اور ایجنسی والوں کو دینا, اور میک شور کرنا کہ یہ ٹرینڈز, اور کاپی پیسٹ. آپ ان کے ٹرینڈز دیکھیں سارے کاپی پیسٹ ہوتے ہیں. اور واٹس ایپ گروپس تیار کرنا, وہ واٹس ایپ گروپس میں جو آپ کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرتا ہے اس کا ریبٹل, اور یہ واٹس ایپ گروپس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. صحیح ہے. کسی کے واٹس ایپ گروپ پہ تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں 18 سال بعد پہلا مومنٹ آیا ہے, ہم پاکستان سپر پاور ہے. واٹس ایپ پہ تو بہت کچھ آتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا چلے آپ چھوڑیں. امام بھائی آپ ایک بات بتائیں, یہ سنگین باتیں کہ ٹیم میں ایجنٹ ہے, 7 پلیئرز اس کے ساتھ ہیں, وہ چیئرمین ہٹوا سکتے ہیں, آپ خود ٹیم میں ہیں, آپ کے چچا چیف سلیکٹر بھی رہ چکے ہیں, آپ کو بہت سارا کچھ انسائٹ بھی پتہ ہوگی. بھائی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں سب چیزیں یا نہیں کرتی؟ کلیئر کر دو یار آپ ایک بار. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب پی ایس ایل کو آپ پاکستان کرکٹ بورڈ سے نہیں ملا سکتے. پی ایس ایل ایک اپنا ادارہ ہے. پی ایس ایل کے اونرز کسی کو بھی وہ ان کا پوچھنے کا رائٹ نہیں ہے. اچھا, پی ایس ایل کے اونرز کا دل کرے گا وہ آپ کو بھی ٹیم کا مینیجر بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کو شاداب نے بنانا ہے یا بابر, یہ ان کا رائٹ ہے, اس کا پی سی بی سے کوئی لینا دینا نہیں. آئی پی ایل میں بھی ہوتا ہے. ہاں, اور یہ ہر جگہ ایسا نہیں کہ پاکستان. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ پی ایس ایل اور پی سی بی دو الگ الگ چیزیں. پی ایس ایل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پی سی بی سے. دیکھیں باقی بات میں صرف اتنا, دیکھیں سب کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, سب کا اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے.
میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کسی چیز کا بھی جیسے کوئی بھی ہے تو میرے خیال سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پروو لے آؤ ہاں کہ یار یہ 5 لڑکے ہیں, آپ نام لے لو, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ نام لے, آپ بولیں کہ جی یہ ہے, ان کا ٹولہ جو ہے وہ آپ بتائیں. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, اس میں آپ تابش بھائی نہیں کھیل سکتے 6 میچ اکٹھے. کھیل رہے اعظم, صحیح بات ہے. تو کتنے میچ کھیلا اعظم؟ آئرلینڈ میں 2 میچ کھیلا, انگلینڈ میں 1, یا اس کا کل 4 میچ وہ کھیلا ہے. ٹرولنگ ہو رہی ہے, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, کھیل سکتا ہے وہ آگے. مگر امام شاداب بھی تو کھیل رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں شاداب اور اعظم کو آپ نہیں ملا سکتے, یہ پلیز آپ لوگ سمجھیں. شاداب 2016-17 سے پاکستان سے کھیل رہا ہے, اس کی پرفارمنس خراب ہونا ایک یہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے. لیکن اب اگر آپ اعظم کو شاداب سے ملائیں گے تو یہ غلط ہے. شاداب 6 سال سے کون لے کے آ رہا ہے؟ شاداب تو 6 سال سے پی ایس ایل 4 سال کپتانی کیے جا رہا ہے, آخر کچھ تو ہے جو کر رہا ہے. پرفارمنس جیتے بھی ہیں اس سال جی, چلو وہ تو ایک الگ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں پی ایس ایل اور پی سی بی کو آپ نہ ملائیں. پاکستان ٹیم میں آپ اس کی پرفارمنس پہ بات کریں. مجھے لگتا ہے کہ کل 25 پہ 40 نہ کرتا تو ہم 100 بھی نہ کرتے. ہاں سٹرگل وہ ضرور کر رہا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ سٹرگل کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال سے عوام کو اچھی نہیں لگیں گی, کہ سننے میں آئیں گی. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ کی عوام ہے, یہ آپ کی عوام ہے, آپ ان کو کلیئر کریں. مجھے تو ایسا نہیں لگا کبھی. میں پچھلے 7 سال سے کھیل رہا ہوں, مجھے آج تک کبھی نہیں لگا گروپ بندی. یہی چاہیے تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو ایک غلط نظریے سے دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو احمد بھائی پسند ہے یا عمران نذیر ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ اس کو زیادہ پسند ہے. یہ تو ہوتا ہی ہر بار. یہ تو پوری, یہ تو وراٹ کوہلی جب آیا تھا تو اس نے اپنی کافی چیزیں لے کے آیا. جب دھونی آیا تھا اس نے بھی کافی سچن ٹینڈولکر کو باہر نکال کے کافی نئے پلیئر, یہ ہر کیپٹن کرتا ہے. احمد بھائی ٹیم میں جو لڑکا موجود ہے, جو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے. اب آپ یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں میں کہاں سے آیا ہوں؟ آپ کافی عرصے سے نہیں ہیں. امام کا ایک اپنا اوپینین ہے, ہر انسان کا ایک اپنا اوپینین ہے. یعنی اوپینین ہے آپ کا, یہ فیکٹس نہیں ہے. امام انٹائٹلڈ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے کرنٹ کپتان یا پریویس کپتان ہے, یہ ساری جگہ جب یہ گروپس میں بیٹھتے ہیں آپس میں سارے, ہر بندہ ایک ہی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ہر انسان ایک ہی بات کر رہا ہے. مطلب آپ شاداب کی بات کریں, میں شاداب کو پن پوائنٹ کسی پلیئر کو نہیں کرنا چاہتا. آپ حسن علی دیکھ لیں, شاداب دیکھ لیں, آصف علی دیکھ لیں, آپ محمد حارث دیکھ لیں, یہ ساروں کو آپ نے کیری کیا. آپ رضوان دیکھ لیں, ساری چیزیں. 2 ہی پلیئر ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئے, ایک بابر اعظم, ایک رضوان. انہی دونوں کی پوزیشن پکی رہی, باقی آپ نے کسی کو نہیں بننے دیا. ہاں بالکل, آبویسلی پرفارمنس پھر جہاں کرنی ہے نا تابش, وہ آئی سی سی کے ایونٹس ہیں, وہ جتوا کے دینا. دیکھیں میں نے آپ کو اس دن بھی بولا ہے کہ ہم بائی لیٹرل سیریز جیتنے کے لیے ٹورنامنٹس نہیں جیت لے ہیں, ہم نے یہ آئی سی سی کے ایونٹ جیتنے ہیں. سر 11 سال سے انڈیا بھی نہیں جیتا, مگر وہ سر انڈیا اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ انڈیا جتنی بھی کرکٹ کھیلتا ہے نا تب تک ہارتا نہیں ہے. ایسا ہی لگتا ہے دے آر ہاٹ فیوریٹس, وہ دعاؤں پہ میچز نہیں کھیلتے ہیں. پاکستان جتنی بھی کرکٹ کھیلتا ہے, ہمیں ہماری کبھی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں, کبھی ہم یو ایس اے سے ہار جاتے ہیں, کبھی ہم نیدرلینڈ سے ہار جاتے ہیں, کبھی ہم زمبابوے سے ہارتے ہیں, اور ہمیں دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں پہنچا دے, اور ایونچولی کہیں نہ کہیں ہم پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ جب وہ ناک آؤٹ سٹیج میں پہنچ جاتا ہے انڈیا, ان کو ایک آدھا میچ پڑ جاتا ہے, لیکن تھرو آؤٹ جو وہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ہاٹ فیوریٹ چل کے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ڈفرنس ہے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میں. ٹھیک ہے.